اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے، بانیان مجلس کے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تھوڑی آواز بڑھا دیں، بار دیگر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ کما هو اہلہ، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ سب مل کے دعا امام زمان۔ اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعیناً حتی تسکنہ أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ وعجل فرجم، آواز بہت کھینچ رہی ہے مجھے، آواز کو ذرا صحیح کر دیں، بار دیگر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس مقصد زندگی، مقصد حیات کی خاطر ان مجالس میں آتے ہیں، خدا ان مقاصد کو بھی ہم سب کے لیے کامیابی عطا فرما دے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ محمد و آل محمد بلند صلوات۔
اللہم صلی اللہ محمد. مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ خدا نے انسان کو کسی مقصد کے لیے بنایا، لیکن جب کسی کو اپنے مقصد کا پتہ نہ ہو وہ اپنے وجود کو اس جگہ پہ استعمال کرتا ہے جو جگہ اس کے استعمال کی نہیں ہے. ہم نے مثال دی کہ اگر کسی کے گھر میں کمپیوٹر ہو پر اسے پتہ نہ ہو کہ کمپیوٹر کو استعمال کیسے کیا جاتا ہے تو وہ کمپیوٹر اس کے فائدے کا نہیں ہے. اگر آپ 2.5 لاکھ 3 لاکھ کا موبائل خرید کے آئیں لیکن آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ موبائل کو یوز کیسے کرنا ہے تو وہ موبائل آپ کے کسی بھی کام کا نہیں ہے. کئی آپ نے پکچرز دیکھی ہوں گی کہ لوگ بہترین گاڑی ہوتی ہے لیکن اس پہ گدھے لے جاتے ہیں، مطلب اسے پتہ ہی نہیں کہ بھائی گاڑی کی بھی کوئی عزت ہوتی ہے. اس کا بھی کوئی بنانے والے نے انسانوں کے لیے بنائی ہے، یہ گدھوں کے لیے بکریوں کے لیے نہیں بنی. کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان کی ٹرین میں بکریاں اور گدھے جا رہے ہوتے ہیں، مطلب اسے پتہ نہیں کہ یہ چیز بنی کس مقصد کے لیے. کئی بار ہم نے دیکھا کہ لوگوں کے دیہاتی لوگ تھے، فریج پڑا ہوا تھا اور اس نے فریج میں اپنے جوتے رکھے، کپڑے رکھے. اب اسے یہ نہیں پتا کہ فریج کس مقصد کے لیے بنا ہے. وہ سمجھ رہا یہ بھی ایک الماڑی ہے، 4-5 اس میں جگہ ہیں تو بندہ اس میں کپ وپ بھی رکھ لے اور اپنا سامان بھی رکھ لے. تو جب انسان کو پتہ ہی نہ ہو کہ جو چیز جس نے بنائی ہے وہ کس مقصد کے لیے بنائی ہے وہ اس کو غلط استعمال کرتا ہے. اگر شمر کو پتہ چل جاتا کہ جسم حسین کو قتل کرنے کے لیے نہیں بنا، حسین کو مدد کرنے کے لیے بنا ہے، وہ کبھی قاتل حسین ابن علی نہ بنتا. اگر ہمیں پتہ چل جاتا یہ خدا نے جو اعضاء و جوارے دیے ہیں بھائی کسی مقصد کے لیے دیے ہیں، مطلب اس ٹی وی کو کیسے چلانا ہے، موبائل کو کیسے یوز کرنا ہے، فریج کو کیسے استعمال کرنا ہے، یہ علم ہونا چاہیے. علم نہیں تو برترین چیز آپ کو ملے گی، آپ بدترین اس سے استفادہ کرو گے. اب سوال یہ ہے کہ خدا نے ہم سب کو جسم دیا، اس جسم کو میں نے کہاں استعمال کرنا ہے، آنکھوں کو کہاں استعمال کرنا ہے، کانوں سے کون سی آوازیں سننی ہیں، زبان سے کون سے الفاظ بولنے ہیں، یہ مجھے کون بتائے گا، یہ مجھے کون سکھائے گا، یہ وہی بتائے گا جس نے تجھے بنایا ہے، جو تیرا خالق بھی ہے، جو تیرا مالک بھی ہے. اب یہ وجود انسان، اب انسان کے وجود میں صرف جسم تو نہیں ہے، اس وجود انسان میں جذبات بھی ہیں، انسان میں محبت بھی ہے، انسان میں بغض بھی ہے، انسان میں حسد بھی ہے، انسان میں لالچ بھی ہے، انسان میں حرص بھی ہے. اب مجھے اپنی محبت کو کہاں استعمال کرنا ہے یہ کون بتائے گا؟ تجھے اجازت نہیں تو ہر ایرے غیرے سے محبت کرے. تو انسان ہے، تیری محبت کی بھی قیمت ہے، تیرے نفرت کی بھی قیمت ہے. تجھے اجازت نہیں تو ہر شے کا حرص اپنے وجود میں رکھے، تجھے اجازت نہیں تو دل کی کھڑکیوں کو ہر کسی کے لیے کھول دے، تجھے اجازت نہیں تو آنکھیں ہر منظر پہ ڈال دے. فرمایا اب محبت کو کیسے استعمال کرنا ہے، تم اس کو غلط راہ میں بھی استعمال کرتے ہو، صحیح راہ میں بھی. اتنی بارشیں ہوئی پاکستان میں، اگر لوگ بارش کے پانی کو صحیح روٹ دیتے، اگر اس کو لائن دی جاتی نا، صحیح روٹ دیا جاتا تو یہی پانی لوگوں کے کام کا تھا. لیکن جب تم اسے ایک ہدف نہیں دیتے، جب تم اسے ایک مقصد نہیں دیتے تو یہی پانی جو باعث رحمت تھا باعث زحمت بھی بن جاتا ہے، تمہارے گھروں کو اور بستیوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. اسی طرح بندے کے وجود میں جذبہ ہے محبت کا. اب اگر تجھے پتہ ہی نہ ہو کہ محبت میں نے کہاں استعمال کرنی ہے، محبت میں نے کس سے کرنی ہے، محبت میں نے کس سے نہیں کرنی، تو اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر دے گا جب تو غلط محبتوں میں پڑ جائے گا. اب دیکھیے ویسٹرن معاشرے، کیونکہ ان کو کوئی سکھانے والا نہیں، ان کو کوئی بتانے والا نہیں، ان کو کوئی ہدف زندگی دکھانے والا نہیں، ان کو کوئی قبلہ بتانے والا نہیں، لہٰذا وہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ کبھی کتے سے محبت، کبھی بلی سے محبت. بندہ مر گیا، ساری ملکیت نہ بیٹی کے نام کی نہ بیٹے کے نام کی، ساری دولت اپنے کتے کے نام پہ کر کے چلا گیا. ایک کیس نہیں کئی کیس ہیں.
مطلب انسان بھی اتنی لگژری زندگی نہیں گزارتا جتنے ان کے کتے گزارتے ہیں. کیوں؟ اربوں روپے کا مالک تھا اور کیونکہ کتے سے محبت تھی. کہ بیٹی کو کیوں نہیں دی؟ کہ بیٹی چھوڑ کے چلی گئی، بیٹا چھوڑ کے چلا گیا. جب میں تنہا تھا تو میری تنہائی میں یہ کتا میرے کام آیا، لہٰذا میں نے اپنی ملکیت اسے دی. اگر اس سے شعور ہوتا تو یہ تنہائی کتے کے ساتھ نہ گزارتا، اپنے خدا اور رب کے ساتھ گزارتا. پھر ملکیت کتے کے نام نہ کرتا، اللہ کی راہ میں، اللہ کی محبت میں قربان کرتا، حسین کی محبت میں قربان کرتا. اس سے دنیا میں بھی سکون ملتا، آخرت میں بھی سکون ملتا. اب کیونکہ انسان کو پتہ ہی نہیں ہے نا میں نے محبت کس سے کرنی ہے، میں نے نفرت کس سے کرنی ہے. یہ سمجھتا ہے بس جسم ملا جو چاہے کروں، جس سے چاہے محبت کروں، جس سے چاہے نفرت کروں. فرمایا محبت اس سے کرو جو لائق محبت ہو، اور نفرت بھی اس سے کرو جو لائق نفرت ہو. یہ کون سکھائے گا مجھے؟ رسول بتائیں گے. یہ مکتب اہل بیت کا مکتب ہے، یہ مکتب عقلاء کا مکتب ہے، یہ مکتب عرفاء کا مکتب ہے، یہ مکتب باب مدینۃ العلم کا مکتب ہے. یہاں محبت کی بھی ویلیو ہے، یہاں نفرت کی بھی ویلیو ہے، یہاں تبرہ بھی ہے، یہاں تبرہ بھی ہے اور تولا بھی ہے. یعنی محبت بھی واجب ہے، نفرت بھی واجب ہے. لیکن محبت کس سے کرنی ہے، نفرت کس سے کرنی ہے، یہ کون بتائے گا؟ مجھے کون تربیت دے گا؟ مجھے کون سکھائے گا؟ یہ مکتب علی میں پتہ چلتا ہے. لیکن جو معاشرے انزوا کا شکار ہوتے ہیں، تنزلی کا شکار ہوتے ہیں، جو اوپر نہیں جاتے بلکہ حیوانیت میں گرتے جاتے ہیں، آپ کو بارہا نظر آئے گا پڑھا لکھا بندہ، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، بڑے لکھے لوگ اب یہاں پاکستان میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن کتے اپنے ساتھ بٹھائے ہوتے ہیں، بلیاں اپنے ساتھ بٹھائی ہوتی ہیں. یہ نہیں کہ ہمیں کتوں سے نفرت ہے، اسلام کہتا ہے کتے کو بھی وہاں رکھو جہاں کتے کے رکھنے کی جگہ ہے. اگر تیرے پاس بکریاں ہیں حفاظت کے لیے کتا رکھو. اگر تو گاؤں میں رہتا ہے چور کا خطرہ ہے تو کتا رکھو تاکہ تیری حفاظت کرے. کتے دیواروں کے پاس بٹھانے کے لیے ہیں، بیڈ روم میں بٹھانے کے لیے نہیں ہیں، گاڑیوں میں بٹھانے کے لیے نہیں ہیں. لیکن جب انسان کو پتہ ہی نہ ہونا، کبھی کتا، کبھی بلی، کبھی شیر، ان چیزوں سے محبت کرنے لگتا ہے. کہتے ہیں شاید ایک دن آ جائے تو لوگ کاکروچ بھی پالنا شروع کر دیں، ہلکی سی رسی باندھ دیں گے اسے کہ تو میرے پیچھے چلتا. اب انسان جب گرتا ہے نا تو حیوانوں کا عاشق بنتا ہے، جب ابھرتا ہے نا تو حسین کا عاشق بن جاتا ہے. کس کا عاشق بن رہا ہے؟ تجھے اجازت نہیں ہر جگہ ہر شے کا عاشق بننے کی، ہر کسی سے محبت کرنے کی. فرمایا محبت عاقلانہ ہو، عشق عاقلانہ ہونا چاہیے. جو شہوت سے بھرا عشق ہے وہ کسی کام کا نہیں. وہ تو گھوڑا بھی کرتا ہے، وہ تو گدھا بھی ایسا عشق کرتا ہے. تیرے عشق میں عقل ہونی چاہیے. رسول فرماتے ہیں وہ پھول جو خوبصورت تو بہت ہے لیکن گندگی میں اگا ہے، اس کے عاشق نہ بننا. یا رسول اللہ کیوں؟ کہ چہرہ تو خوبصورت ہے لیکن یہ دیکھو غذائیت کہاں سے ملی ہے، پلا کس ماحول میں ہے. اس کے حسب کو دیکھا کرو، اس کے نسب کو دیکھا کرو. یہ تو دیکھو شجرہ ملعونہ ہے یا مبارکہ ہے، اس کا حسب کیسا ہے، اس کا نسب کیسا ہے. ظاہری شکل و صورت کو نہ دیکھا کرو. تو تبھی تو ہم کہتے ہیں اگر ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اور اگر تو دشمن علی سے محبت کرتا ہے تو ہم بھی حسین کا حسب بتاتے ہیں، تو بھی دشمن علی کا حسب بتا. حسب سے پتا چلتا ہے محبت کا معیار ہو. کس لیے تو محبت کر رہا ہے، کس سے محبت کر رہا ہے، کیوں محبت کر رہا ہے، تیرے اندر تمیز ہونی چاہیے. تو محبت کو اہل بیت تربیت دیتے ہیں کہ کس طرح محبت کرنی ہے، کس سے محبت. اس طرح لاکھوں جذبات میرے اندر ہیں. اب تربیت ایک ایسا ٹاپک ہے کہ انسان ہی تب ہے جب اپنی کیا کرے، تربیت کرے. ایک اور پوائنٹ جوانوں کے لیے کہ دیکھیے آپ کے موبائل میں اسٹوریج ہے نا، 60 جی بی 70 جی بی 80 جی بی اسٹوریج ہے. اب جس نے موبائل میں اسٹوریج رکھا مطلب اس نے بتایا کہ اس میں اتنا ڈیٹا ڈالنے کی گنجائش ہے، اس سے مزید ڈیٹا نہیں جا سکتا. میموری فل ہو جائے گی، پھر آپ کو کچھ ڈیلیٹ کرنا پڑتا ہے، خالی کرنا پڑتا ہے.
اب جو لوگ بینک میں کام کرتے ہیں، جو جن کا کام پکچر سے موویز سے نہیں ہے، زیادہ ٹیکسٹ ہوتا ہے، تو ان کو اتنے ڈیٹا کی ضرورت نہیں پڑتی. اب ایک آدمی نے مثلا مولا علی کی پوری مووی دیکھنی ہے، اس کو اتنا ڈیٹا چاہیے. کسی نے آڈیو سننا ہے، اس کا ڈیٹا کم ہے. تو کمپنی ڈیٹا بناتی ہے اور ڈیٹا کے لیے ہارڈ ڈسک بناتی ہے. ہارڈ ڈسک کیوں ہے؟ تاکہ اس میں ڈیٹا ڈالا جائے، اس کی کیپیسٹی اتنی زیادہ ہوتی ہے. اللہ نے بھی آپ کو ایک ہارڈ ڈسک دیا ہے. خدا نے آپ کو میموری دی، ہارڈ ڈسک دیا ہے. کبھی سوچا کہ انسان قرآن پورا یاد کر لے، نہج البلاغہ پوری یاد کر لے؟ کبھی اس ہارڈ ڈسک نے بھولا ہو کہ میں بھر چکا ہوں؟ آج تک کوئی پروفیسر، یا 90 سال تک لوگ پڑھتے ہیں، یہ نہیں بولتا میں نہیں بھرا ہوں. مطلب خدا نے تجھے ایک ایسا ہارڈ ڈسک دیا ہے جو انلیمیٹڈ ہے، جو کبھی بھرتا نہیں ہے. اب خدا نے انلیمیٹڈ ہارڈ ڈسک دیا ہے. مطلب جب انلیمیٹڈ ہارڈ ڈسک دے رہا ہے تو کیوں دے رہا ہے؟ اس لیے دے رہا ہے تاکہ میں اس میں انلیمیٹڈ علم ڈالوں، انلیمیٹڈ تربیت لوں. اب اس میں کیا بھرنا ہے؟ تو رسول نے خود فرما دیا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں اور علی کیا ہے؟ دروازہ ہے. اب اور آسان کروں، یہ آپ کی یو ایس بی ہے سمجھو. اس میں مجھے ڈالنا ہے ڈیٹا. ڈیٹا کہاں سے ملے گا؟ تربیت کا ڈیٹا، انسانیت کا ڈیٹا، خود کو سدھارنے کا ڈیٹا کہاں سے ملے گا؟ درے باب مدینۃ العلم. اب ایسے سمجھو کہ مولا علی سٹی آف نالج ہے، شہر علم، دروازہ علم. سمجھو ایک کمپیوٹر ہے جس کے پاس پوری کائنات کی معلومات موجود ہے. مجھے کرنا کیا ہے؟ مجھے اپنی یو ایس پی کو علی کے کمپیوٹر میں ڈالنا ہے. وہاں سے میں نے علم حاصل کرنا ہے. یہ جو مجلس امام حسین میں آتے ہو، تم ڈیٹا لے رہے ہو محمد اور آل محمد سے، اور صرف ڈیٹا لینا نہیں ہے، اس کو اپنے وجود پہ انسٹال بھی کرنا ہے. صرف اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ نہیں کرنی، اسے انسٹال بھی کرنا ہے. اب جب یہ انسٹال ہو جائے گی تو تیرا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو جائے گا. تب جا کے تو سلمان بنے گا، تب جا کے تو مالک اشتر بنے گا. اب مولا تجھے بتائیں گے کہ محبت ہر کسی سے نہیں کرنی، محبت اس سے کرو جو لائق محبت ہو، نفرت ہر کسی سے نہیں کرنی. ہاں تمہارے وجود میں اللہ نے غصے کی طاقت دی ہے، لیکن میں نے غصہ کہاں کرنا ہے کہاں نہیں کرنا یہ کون بتائیں گے؟ محمد اور آل محمد بتائیں گے. ہاں خدا نے تجھے زبان دی ہے، لیکن کہاں بولنا ہے کہاں نہیں بولنا یہ تجھے محمد اور آل محمد بتائیں گے. اب غصہ نہ ہو تو انسان نہیں ہے. غصے کا ہونا بھی ضروری تھا. کوئی آپ کے گھر پہ حملہ کرتا ہے، آپ کب دفاع کرو گے؟ جب آپ کے اندر غصہ ہوگا. کوئی آپ کو مارنا چاہتا ہے، آپ کب اس کا مقابلہ کرو گے؟ جب آپ کے اندر غصہ ہوگا. یعنی بندے کے اندر غصہ نہیں تو بندہ دفاع کرنے کی صلاحیت نہ رکھے. اب غصہ دیا ہے، لیکن کہاں غصہ کرنا ہے اور کہاں غصہ نہیں کرنا یہ بھی علی ابن ابی طالب بتائیں گے. اگر باپ تجھے تھپڑ مارے تو باپ پہ غصہ نہیں کرنا، وہاں پہ کنٹرول کرنا ہے. اور اگر کوئی حسین کی مخالفت کرے، دین خدا کو پامال کرے، تو امام حسین نے کربلا میں آ کے بتایا کہ حسین نے اپنے غصے کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا. امام خمینی کے والد شہید مصطفیٰ، جن کو وقت کے حکمرانوں نے گولیاں مار کے شہید کیا تھا، یعنی شہید کے بیٹے ہیں امام خمینی. کہتے ہیں جب میں جوان ہوا تو میرے اندر بڑا غصہ تھا. میں نے کہا جنہوں نے مارا ہے میں ان کو ماروں گا، بدلہ لوں گا. پھر کہتا ہے میں نے علم اہل بیت کو حاصل کیا. مجھے پتا چلا کہ علی کا شیعہ ٹین کے ڈبے کی طرح نہیں ہوتا. ہاں جلدی گرم ہو جائے اور بہت جلدی ٹھنڈا ہو جائے نہیں. یہ اپنے غصے کو کیا کرتا ہے؟ صحیح جگہ پہ صحیح طریقے سے استعمال کرتا ہے. اب کہتا مجھے غصہ تھا جن لوگوں نے مارا تھا، میں 4-5 کو پکڑ کے ٹیم بنا کے مروا دیتا. تو کیا بننا تھا؟ میں نے کہا نہیں، میں 1-2 کو نہیں ماروں گا. جس نظام نے ان کو کھڑا کیا ہے نا، میں اسی نظام کی جڑوں کو کاٹ دوں گا. کہا میں نے اپنے غصے کو علم حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا. خمینی اپنا غصہ کسی کو مارنے کے لیے نہیں، علم حاصل کر.
مجتہد بن، اتنی طاقت بنا، شیعہ قوم کے پائے بن جا، رسول بن جا، پھر اس قوم کو، اس نظام کو گرانے کے لیے مدد سے حاصل کر ان کی۔ اور خمینی کہتے ہیں میں نے وہی کیا، انہوں نے ایک کو شہید کیا تھا، میں نے پورے نظام یزیدیت کو ہی گرا دیا۔ ہاں یہ طاقت ہوتی ہے کہ انسان کو پتا ہو مجھے اپنا غصہ کہاں پہ استعمال کرنا ہے۔ اب کئی لوگوں کو بیچاروں کو پتا نہیں ہوتا، عشق میں شکست ملتی ہے، غمگین ہو جاتے ہیں، اور ان کو یہی نہیں پتا کہ مجھے اپنا غم کہاں استعمال کرنا ہے۔ ہاں بندہ غمگین ہوا، نشائی بن گیا، خودکشی کر لی، بیلٹ لے کے ہاتھ کاٹ دیا، ہاں اور دن رات غالب کے شعر پڑھنے لگا۔ اس پاگل کو پتہ ہی نہیں کہ غم کا علاج شعر و شاعری نہیں، گانے نہیں۔ اب 4 فلمیں دیکھا اور جذباتی، مطلب پیٹرول کے اوپر، آگ کے اوپر اور پیٹرول چھڑکو۔ ہاں فلمیں دیکھ، جوان کیوں تباہ و برباد ہو رہا ہے ہمارا معاشرہ۔ وہ کہتا ہے غم ہے، پریشان ہو، ہاں بھائی چلو، اب غم میں کیا کرنا ہے؟ گانے سنتا ہے، کبھی غمگین ہوتا ہے تو کبھی سیڈ شاعری پڑھنے لگتا ہے، غمگین ہوتا ہے تو کبھی خود کو نقصان دیتا ہے۔ بھئی تو خود کو نقصان دے گا، اس سے تیرا غم دور ہونے والا تو نہیں ہے۔ اللہ امام حسین جب کربلا میں غمگین تھے تو حسین نے کیا کیا؟ کہا رضن برضاؤ تسلیما لامرے لا معبود سواک، اے خدا میں تیری رضا پہ راضی، تیرے امر کے سامنے تسلیم، تیرے علاوہ میرا کوئی خدا تو نہیں ہے۔ آخر میں کہا یا غیاث المستغیثین، اے فریاد سننے والوں کی، فریاد سننے والے۔ اللہ کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، آئے وہ بندے جس کا دل ٹوٹ گیا ہے، اللہ کی دربار میں آ، میں تیرے غموں کو دور کرنے والا ہوں۔ اب اسے بتا ہی نہ ہو غم کہاں دور ہوتا ہے، یہ غلط دوستیوں میں چلا جائے گا۔ مطلب مجھے نہیں پتا میں نے اپنے احساسات و جذبات کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ بندہ غصے میں آتا ہے، اب سمجھ نہیں آتی، نیند کی گولی کھا کے بندہ سو جاتا ہے۔ مولا نے بتایا جب غصہ آئے 1 گلاس پانی کا پیا کرو، جب غصہ آئے سر کو سجدے میں رکھا کرو، جب غصہ آئے جا کے غسل نشاط لیا کرو، غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ فرمایا جب غصہ آئے نا بولا نہ کرو، کیونکہ غصے میں جو بھی تو بولتا ہے غلط بولتا ہے، اوپر سے اگلے کو اور غصہ دلانا شروع کر دیتا ہے۔ تو فرمایا غصے کا بہترین علاج یہ خاموشی اختیار کرو۔ جب دماغ ٹھنڈا ہو جائے نا، بھئی گاڑی کی بھی اندر کانڈا ہوتا ہے نا، جب آپ کو پتا چلے گاڑی گرم ہو رہی ہے تو بند کر دیتے ہو یا اور اس پہ ایکسیلیٹر دیتے ہو، انجن ہی جل جائے گا نا تیرا۔ یہ بھی اللہ نے جسم دیا ہے، اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، کیسے ہینڈل کرنا ہے، یہ بھی علی ابن ابی طالب بتائیں گے۔ اسی طرح غصہ ہے، غصے کو کیسے کنٹرول کرنا ہے مولا سکھائیں گے۔ محبت کہاں کرنی ہے کہاں نہیں کرنی مولا سکھائیں گے۔ اسی طرح انسان میں شہوت ہے، شہوت کو کیسے استعمال کرنا ہے یہ بھی کون بتائیں گے؟ محمد اور آل محمد بتائیں گے۔ فرمایا تو حیوان نہیں ہے کہ جہاں دل آئے وہاں منہ مارے، جو دل آئے تو کھا لے۔ تو انسان ہے، انسان کا مطلب اسے روٹ دیا جاتا ہے۔ شریعت کا مطلب کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں تولا اور تبرع۔ تولا وہ صراط مستقیم ہے جس پہ تو نے چلنا ہے، تبرع کیا ہے؟ کل میں نے مثال دی، آپ جب روڈ پہ چلتے ہیں تو روڈ پہ بارڈر ہوتا ہے تاکہ گاڑی بارڈر سے نہ نکلے، یہ بارڈر تبرع ہے۔ مطلب یہاں نہیں جانا، جاؤ گے تو تولا کے راستے سے ہٹ جاؤ گے۔ اب بارڈر تبرع کیا ہے؟ تبرع مطلب وہ صفات جو دشمن علی میں تھیں، تولا مطلب وہ صفات جو وجود علی ابن ابی طالب میں تھیں۔ علی کی صفات کو پیدا کر اور یزیدی صفات کو اپنے وجود سے نکال دے، تبھی تو وجود کو سنبھال پائے گا۔ اب مولا کی مثال سنیے، علی ابن ابی طالب مثال دیتے ہیں۔ مولا فرماتے خدا رحمت کرے اس بندے پر، پہلی مجلس میں نے شاید حدیث پڑھی تھی، جسے 3 چیزوں کا علم آ جائے کہ کہاں سے آیا ہے، کہاں پہ رہ رہا ہے اور کہاں اس نے جانا ہے۔
جو بھی ان تین چیزوں کو سمجھ لے خدا اس کی زندگی میں سکون نازل کرتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے میں دنیا میں کیوں آیا ہوں، کیا کرنے آیا ہوں اور کہاں مجھے جانا ہے۔ ہم کہاں سے آئے؟ کہا انا للہ، تم سب اللہ کی طرف سے آئے ہو۔ مطلب یہ بھول جاؤ تو زمینی مخلوق ہے، ہم سب عالم جبروت سے آئے، ہمارا دنیا سے لینا دینا ہے ہی نہیں، تم وہاں سے آئے ہو۔ پھر کہا وَإِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور واپس پلٹ کے کہاں آؤ گے؟ میری طرف آؤ گے۔ میں نے 4 مراتب گنوائے، جماد، نبات، حیوان، انسان۔ جماد پتھر، نبات درخت، حیوانات۔ میں نے کہا ہم پتھر نہیں پر پتھر کے کمالات رکھتے ہیں، ہم درخت نہیں پر درخت کے کمالات رکھتے ہیں۔ درخت بڑا ہوتا ہے، انسان بھی بڑا ہوتا ہے۔ ہم حیوان نہیں پر جتنے کمالات عادتیں حیوانوں کے اندر ہیں وہ ساری چیزیں ہمارے اندر بھی موجود ہیں۔ کھانا پینا، چلنا پھرنا، شہوت، شادی، بچے، یہ سب کچھ حیوان بھی کرتا ہے، انسان بھی کرتا ہے۔ اب فرماتے ہیں انہی مراتب کو تم نے شکم مادر میں طے کیا۔ سب سے پہلے مولا فرماتے ہیں اولہ نطفہ آخرہ جیفہ، جب شکم مادر میں ایک نطفہ ٹھہرا تب تو جماعت تھا۔ کیا تھا؟ جماعت تھا، ایک پتھر کی طرح جماعت تھا۔ جب اس نطفے نے بڑھنا شروع کیا تب تو نبات بنا، درخت کی طرح، ایک پودے کی طرح تو نے بڑھنا شروع کیا۔ جب وہ جسم بن گیا، اس کے اندر بھوک آئی، جب یہ 4 مہینے کا ہوا اس کی دل نے دھڑکنا شروع کر دیا، اس کے اندر جذبات آنا شروع ہو گئے۔ اب مقام حیوان پہ آ کے کھڑا ہوا تو پہلے تو جماد، پھر نبات، پھر حیوان بنا۔ اب جب تو 4 مہینے کا ہوا نا، اللہ کی آواز آئی وَنَفَخْتُ مِن رُوحِي، اس نے اس جسم میں اپنی روح کا نفخہ پھونک دیا۔ اب تو انسان بنا نہیں، انسان بننے کی صلاحیت تیرے اندر پیدا ہوئی۔ کیسے؟ ہم انسان شاید نہیں ہیں، ظاہراً دکھتے انسان ہیں، لیکن مقام انسان پر کب آئیں گے؟ کہ میں نے کہا ایک ہاتھ میں سیب رکھو، ایک ہاتھ میں دانہ رکھو۔ دانہ سیب بن سکتا ہے لیکن کب بنے گا؟ ایک ہاتھ میں سیب، ایک ہاتھ میں دانہ۔ بچہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ سیب کس سے بنا ہے؟ دانے سے۔ دانے میں صلاحیت ہے سیب بننے کی۔ اسی طرح ہمارے جسموں میں خدا نے نفخ الہی کا دانہ ڈالا، روح خدا کا دانہ ڈالا۔ فرمایا تم سب کے اندر دانہ ہے۔ اب یہ دانہ سیب کب بنے گا؟ یہ دانہ انسان کب بنے گا؟ یہ دانہ انسان کامل کب بنے گا؟ یہ دانہ مومن کب بنے گا؟ ایسے ہی بن جائے گا؟ فرمایا نہیں، جب یہ حسینی مٹی میں پلے گا، جب یہ انبیاء کی تربیت میں پلے گا، جب یہ اولیاء کی تربیت میں پلے گا۔ واللہ اتنے واقعات اور اتنی حدیث ہیں کہ لوگوں کو قیامت میں قرآن کی آیت قردۃ خاسئین آئیں گے تو حیوانوں کی شکلوں میں، کہیں گے پروردگار ہم تو انسان تھے۔ کہ میں نے انسانی دانہ دیا تھا لیکن تو نے اسے درخت نہیں بنایا، میں نے دانہ دیا پر تو نے سیب نہیں بنایا، میں نے گٹھلی دی پر تو نے آم نہیں بنایا۔ تو ہم سب کے ہاتھوں میں روح الہی کا نفخہ موجود ہے۔ اب اسے ہم نے کیا بنانا ہے؟ درخت بنانا ہے، سیب بنانا ہے، اسے انسان کامل بنانا ہے۔ وہ کیسے بنے گا؟ اب آپ کو میں نے آم کی گٹھلی دی، کہ آم ہر جگہ پہ آم بنتا ہے؟ نہیں، اس کے لیے ویسی زمین، ویسی گرمی، وہ انوائرمنٹ ہو جا کے آم بنے۔ اسی طرح تمہارے اندر روح الہی کا نفخہ ہے، یہ نفخہ ہر زمین میں انسان کامل نہیں بن سکتا۔ اس کے لیے وہ ماحول چاہیے، وہ تربیت چاہیے، ایسا کسان چاہیے، ایسا ہاری چاہیے جسے علم ہو کہ دانے کو خوشہ کیسے بنایا جاتا ہے، دانے کو درخت کیسے بنایا جاتا ہے۔ اور انسانوں کی زمینوں پر جو دانے پڑتے ہیں اور ان دانوں کو درخت بنانے کے لیے اگر کسی کو یہ عہدہ دیا کہ اس دانے کو انسان بنا، یا وہ محمد تھا یا وہ علی ابن ابی طالب تھے۔ یہ ائمہ کا کام ہے کہ کسی کو سلمان بنائے۔ خضر کو بھیجا، جاؤ موسیٰ کے پاس، تربیت دو، نبی ہے پر کا تربیت دو، اسے سکھا۔ آدم کو جنت سے نکالا، کیوں؟
اکثر لوگ سوال کرتے ہیں فعصا، آدم نے رب کی نہ سنی. کسی نے میرے امام سے پوچھا کہ آدم تو نبی ہے، کیوں آدم نے اللہ کی نہیں سنی؟ امام فرماتے ہیں آدم کا قصور نہیں تھا. کہ مولا وہ کیسے؟ کہ ابھی پیدا ہوا، فطرت آدم کی پاک، آدم کو کیا پتا کوئی جھوٹ بھی بول سکتا ہے. دوسری بات، اللہ نے بتایا تھا شیطان سے بچے رہنا، لیکن وہ نہیں سمجھتا تھا یہ اتنا بدبخت ہوگا. کہ صرف شیطان نے اتنا نہیں بولا، شیطان نے اللہ کی عزت کی قسم کھائی کہ میں قسم کھاتا ہوں اس درخت سے کھا لے تجھے فائدہ ہوگا. کہ اس نے شیطان کا بھروسہ کر لیا، کیونکہ آدم کو پتہ ہی نہیں تھا کوئی انسان اللہ کی جھوٹی قسم بھی کھا سکتا ہے. ہمارے یہاں چالاک کسے بولتے ہیں؟ جو جھوٹ بولنا جانے. اور سادہ کسے بولتے ہیں؟ کہ اس سے تو جھوٹ، یہ تو ہر بندے کی بات کو یقین کر لیتا ہے. علی کہتے ہیں سادہ وہ نہیں، سادہ تو ہے، تو اسے دھوکہ نہیں دے رہا، تو خود کو دھوکہ دے رہا ہے، تو اپنے وجود کا نقصان کر رہا ہے. تو یہ جو دانہ ہمارے اندر ہے، اس پہ غور کیجئے گا، نفخہ الہی کا دانہ ہے. ہم سب کے اندر روح خدا کا نفخہ ہے. مطلب انسان ایسے تو ملائکوں سے افضل نہیں بنتا نا، کہ ملائکۃ اللہ تیرے خادم بن جائیں. ملائکۃ اللہ. اب اس نفخے کو میں نے درخت بنانا ہے. کیسے بنے گا؟ اس کی تربیت کرو، روح کی خدمت کے لیے جسم کو استعمال کرو. نہیں کرو گے روح کو تباہ کر دو گے، دانے کو تباہ کر دو گے. اب قیامت کے اندر خدا دانہ لے لے گا اور تجھے حیوان بنا کے اٹھائے گا. لیکن اگر تو نے اس دانے کو عروج عطا کیا اور یہ درخت بن گیا، یہ ولایت کا ثمردار درخت بنا، یہ علی کا ثمردار سپاہی بنا، تو اب جب قیامت میں آؤ گے خود بھی جنت میں جاؤ گے، اور اللہ یہ مقام عطا کرے گا کسی اور کی شفاعت کرنے کی صلاحیت رکھ پاؤ گے. اتنا بڑا مقام. اب سنیے مولا کا جملہ. مولا نے ایک تشبیہ دی انسان کی اور عالم برزخ کی. ہم آئے عالم جبروت سے. کہاں پہ رہ رہے ہیں؟ اس کو بولتے ہیں عالم ناسوت، عالم مادہ، مٹیریلسٹ دنیا. کہاں سے آئے؟ جبروت سے. کس میں آئے؟ جسم میں آئے. جسم کہاں سے بنا؟ یہ دنیا کی پیداوار ہے نا. جسم آخرت کی پیداوار نہیں ہے، جسم دنیا کی پیداوار ہے. تبھی جب انسان مرتا ہے تو جسم کہاں جاتا ہے؟ مٹی میں، کیونکہ جہاں سے آیا ہے وہیں جاتا ہے، پھر مٹی بن جاتا ہے. لیکن روح جہاں سے آئی ہے پلٹ کے کہاں جاتی ہے؟ وہاں چلی جاتی ہے، کیونکہ روح کا یہاں سے لینا دینا نہیں ہے. روح کو دنیا میں مزہ ہی نہیں ملتا. روح کو مزہ کہاں ملتا ہے؟ جہاں سے آئی ہے. اب اس کو محسوس کرواؤں گا تاکہ آپ محسوس کریں. روح عالم جبروت سے آئے کہاں؟ عالم ناسوت میں. 2 سفر کی ہم نے، وہاں سے آئے یہاں کے بعد کہاں جانا ہے؟ عالم برزخ. مطلب اس بدن سے روح نکلے گی، عالم برزخ میں خدا ایک اور بدن دے گا جس کی کوالٹیز الگ ہوں گی، ترقی یافتہ بدن ہوگا، وہاں پہ ہماری روح چلی جائے گی. عالم برزخ کے بعد ہم کہاں جائیں گے؟ قیامت کے دن. قرآن کہتا ہے مقدار ہو 50,000 سنہ، جس کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے. قیامت ہے یہ ایک دن، 10 دن نہیں ہے، ایک دن میں، لیکن دن اتنا بڑا ہوگا 50,000 سال کے برابر. قیامت کے بعد کہاں جائیں گے؟ یہ سفر ہے جو انسان کرتا جائے گا. 4 سفر ہم نے طے کیے. 5واں سفر ہے جسے بولتے ہیں ابدیت، کہ سورہ بقرہ کی آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں نا، خالدین فیہا، ہمیشہ جہاں انسان رہے گا، یا ہمیشہ جہنم میں رہے گا یا ہمیشہ جنت میں رہے گا. اب بالکل جو آخری ہمارا سفر ہے وہ ابدیت کا سفر ہے. تو اب معصوم فرماتے اپنی نیت کو بنا. اگر تو صرف یہ سوچے گا دنیا کے لیے بنا ہے، دن رات دنیا کے لیے محنت کرے گا. لیکن اگر تو نے یہ سوچ لیا مجھے یہاں سے برزخ جانا ہے، برزخ میں قیامت جانا ہے، قیامت سے ابدیت میں جانا ہے، تو اب تمہارے کام دنیا کے لیے نہیں ہوں گے، ابدیت کے لیے ہوں گے. مولا حسین کی نگاہ ابدیت پر ہے، یزید کی نگاہ دنیا پر، ابن سعد کی نگاہ حکومت رائے پر، جنہوں نے علی سے خلافت چھینی ان کی نگاہ صرف تخت پر تھی. علی کی نگاہ ابدیت پر ہے. نگاہ جتنی بلند کرو گے. یہ بالکل ایسے ہے کہ آپ کو پتا ہے مجھے ٹنڈولا یار سے حیدرآباد جانا ہے، گاڑی میں کتنا پیٹرول بھراؤ گے؟ حیدرآباد جتنا 2,000-3,000 کا بھر لو پہنچ جاؤں گا. لیکن اگر کسی نے یہ سوچا مجھے ٹنڈولا یار سے کربلا تک جانا ہے،
وہ ٹینکی فل بھی کرے گا، ہاں، اور اگر پتا ہو کہیں اور پیٹرول نہیں ہے تو 4-5 ڈبے اپنی چھت کے اوپر بھی رکھے گا. کسی اور کوئی بولے گا راستے میں بھی میرے لیے پیٹرول کا بندوبست کرنا، کیونکہ سفر لمبا تو محنت اتنی لمبی بندہ کرتا ہے. لیکن جس کا ارادہ ہی کمزور، بس مجھے گھر بنانا ہے، شادی کرنی ہے، 4 بچے پیدا کرنے ہیں، آیا گیا کھایا پیا مرا، خسرت دنیا والآخرہ. اللہ کہتے یہ کام تو ایک گدھا بھی دنیا میں کر کے آیا، تو کون سا بڑا تیر مار کے آیا ہے؟ گھر بنایا، چڑیا نے بھی گھونسلہ بنایا، بچے پیدا کیے، کتے نے بھی بچے پیدا کیے، گھوڑے نے بھی بچے پیدا کیے، شادی کی، ماشاءاللہ شادی تو گدھے نے بھی کی تھی، تو کون سا تیر مار کے یہاں پہ آیا ہے؟ تو وہاں پہ وہ کامیاب ہوگا جو بولے گا خدا میں نے دنیا میں زندگی وہ گزاری جو میرے ابدیت کے لیے کام آئے. آج یزید نے کیا بنایا اپنی آخرت کے لیے؟ کچھ بھی نہیں. علی کے دشمن نے کیا بنایا؟ کچھ بھی نہیں. پر علی نے کیا بنایا؟ ایسے تو کوئی قسیم النار والجنہ نہیں بنتا، ایسے تو کوئی سیدہ شباب اہل جنت نہیں بنتا. ارے جنت کے جوانوں کے سردار. اللہ نے کہا کل شاید یہ نکمہ مسلمان اعتراض کرے کہ حسین کو یہ مقام کیوں دیا، حسن کو مقام کیوں دیا، کہ حسین کربلا جا کر بتا تو اس مقام کے لائق تھا. اور یہ وہ لوگ پڑھتے نہیں مسلمان اپنی کتابیں. پھر رسول نے جن پہ لعنتیں کی وہ بھی انہوں نے خود بتایا کہ لعنت کیوں کی. جس وقت لعنت کی تھی نا اس وقت انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا. حدیث ہے نا کہ سوار پر، جو سواری کو چلا رہا ہے اس پر، تینوں پہ اللہ کے رسول نے لعنت کی تھی. اور جن پہ مسلمان ماشاءاللہ درود پڑھتے ہیں سمجھو، تو انہوں نے اپنے کردار سے بتایا رسول نے ہمارے اوپر لعنت کیوں کی تھی. اہل بیت نے اپنے کردار سے بتایا کہ ہمیں یہ مقام کیوں ملا تھا. مثال کے طور پہ ایک جوان لڑکا ہو، ہم اس امام بارگاہ کی مثلا انجمن کا صدر بنا دیں. دنیا کہتی ہے نا اس نے کیا کیا، اتنے بزرگ بیٹھے تھے، آپ نے اسے کیوں بنایا؟ اب اسے پروف کرنا ہوتا ہے کہ اگر مجھے مقام ملا کیوں ملا. اہل بیت نے واللہ پروف، حالانکہ اہل بیت کو پروف کرنے کی ضرورت ہے نہیں، لیکن دنیا اگر اعتراض کرے کیا حسین نے کون سا کام کیا تھا کہ اسے سید شباب الجنت بنا دیا، کہ حسین کے صبر کو دیکھ کر آدم بھی پریشان تھا. صبر حسین، انبیاء پریشان تھے. اتنا صبر جو حسین نے کیا کوئی عام انسان کر سکتا ہے؟ دین خدا کے لیے، شریعت خدا کے لیے کوئی اپنا سب کچھ لٹا سکتا ہے؟ جو علی ابن ابی طالب نے کیا، مولا فرماتے ہیں میں نے رنج و غم کے گھونٹ پیے ہیں. جو امام رات بھر اپنا سر کنویں میں ڈال کے روتا رہے کہ میں جنت کی طرف بلاتا ہوں، کہتے نہیں ہمیں جہنم جانا ہے. میں ہدایت کی طرف بلاتا ہوں، کہتے نہیں. منبر پر آئے، حکومت ملی، جیسے گئے دیکھا لوگ یہ جو آج مسلمان تراویح پڑھتے ہیں، دیکھا جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھی جا رہی ہیں. مستحب نماز جماعت کے ساتھ، تراویح جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں نا ساتھ سب. مولا علی نے دیکھا، امام نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ ہم نماز پڑھ رہے ہیں. امام نے کہا آج تک تم نے دیکھا رسول مستحب نماز جماعت سے پڑھے؟ کنی رسول نے نہیں پڑھی تھی لیکن خلفاء نے تو پڑھی تھی. تو امام نے کہا میں سنت رسول کو زندہ کرنے کے لیے آیا ہوں. علی کی حکومت ہے تو اجازت نہیں تم پڑھو. آوازیں بلند ہو گئی واہ سنتا. علی شیخین کی سنت کو ختم کرنے کے لیے آیا. اتنا شور شرابہ ہوا. علی نے کہا جو کرنا ہے کرو. ہدایت میں کوئی زبردستی نہیں ہوتی. کنویں میں سر ڈال کر علی بن ابی طالب اب نہج البلاغہ کی خط تو پڑھو جو مولانا امیر شام کو لکھے. مولا فرماتے ہیں علی کی وہ حالت ہے کہ کرے تو کیا کرے. زیادہ کھینچتا ہوں تو بندے آگے مر جاتے ہیں، سستی دیتا ہوں تو دین تباہ و برباد ہوتا ہے. ان عالم سے اہل بیت علیہ الصلوۃ آپ نہ سمجھے کہ مولا علی نے کوئی آسان زندگی گزاری، لیکن صبر کیا، صبر کا گھونٹ پیا. گھر کو آگ لگ گئی، صبر کیا.
ہاں نو مولود بچہ مر گیا صبر کیا، حسن کے جنازے پہ تیر لگے، حسین کو کربلا میں شہید کیا، ایک ایک نسل سے ایک ایک مولا علی کے بچے کو زہر دے دے کر قتل کر دیا گیا، لیکن اہل بیت نے صبر کیا۔ یہاں تک ملتا ہے کہ ننھی سی بچی جناب سکینہ جب غصے میں آتی تھی، جب دکھ بھری آہیں بھرتی تھیں، بد دعا دینا چاہتی تھیں، لیکن امام سجاد بولتے تھے سکینہ بد دعا نہ دینا، بابا کا حکم ہے صبر کرنا۔ انہوں نے اپنے کردار سے بتایا، اپنی رفتار سے بتایا، بھئی بندہ کس چیز سے پہچانا چاہتا ہے، اپنے کلام سے، اپنی کتاب سے، اپنی معلومات سے، اپنے صفات و کردار سے۔ جا دیکھ علی کا کلام، کلام بتاتا ہے یہ کائنات کو سدھارنے کے لیے آئے تھے، یہ مربی کائنات تھے۔ تو اے انسان اپنے وجود کو سمجھ، اپنے جذبات کو سمجھ کہ مولا فرماتے ہیں ابدیت کی نیت کر، جو بھی کام کر تیری نگاہ میں دنیا نہیں ہونی چاہیے، نگاہ ابدیت پہ ہونی چاہیے۔ 4 سفر، جبروت سے ناسوت، ناسوت سے برزخ، برزخ سے قیامت، قیامت سے ابدیت کا سفر۔ اب سامان سفر وہ باندھ جو تیری ابدیت کے لیے کام آئے۔ نگاہ دنیا تک ہے، نگاہ محدود ہے، نگاہ بلند ہو۔ اب میں نے بچے کی مثال دی تھی آپ کو کہ مولا فرماتے ہیں یہ دنیا جو دیکھ رہے ہو نا، یہ رحم اور شکم مادر کی طرح ہے۔ اب آپ کسی سے پوچھا جائے نا کہ ماں کا پیٹ بڑا ہے یا دنیا بڑی، کیا بڑا ہے؟ کوئی جواب تو دیجئے۔ دنیا شک ہے ماں کا پیٹ بڑا ہے کیا؟ دنیا بڑی ہے نا، ماں کا پیٹ چھوٹا، دنیا بہت بڑی۔ فرماتے ہیں یہ دنیا عالم برزخ کے سامنے ماں کے پیٹ کی طرح ہے۔ یہ دنیا عالم مولا علی کی مثال ہے، کجنین مولا فرماتے ہیں یہ دنیا عالم برزخ یعنی جہاں تو مرنے کے بعد جائے گا وہ، اور یہ ایسے ہے جیسے ماں کا پیٹ۔ پہلا پیٹ جس میں تو جاتا ہے وہ ماں کا پیٹ ہے، دوسرا پیٹ جس میں تو آتا ہے وہ دنیا کا شکم ہے۔ تبھی دنیا کو ماں کا درجہ ملا۔ سندھی میں بولتے ہیں نا دھرتی ماں، کیوں بولتے ہیں؟ دنیا ماں کا درجہ رکھتی ہے نا، یہاں تو پلتا ہے، یہاں تو بڑا ہوتا ہے، یہاں تو پنپتا ہے، یہاں تو عبادت کرتا ہے، یہاں تو ثواب کماتا ہے۔ اتنی بعض اوقات کلام معصوم میں دنیا کی مذمت اور پھر اتنی تعریف بھی دنیا کی، انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ مولا ایک طرف مذمت کر رہے ہیں، کہا جو دنیا کی طرف بڑھیں اور دنیا کی لالچ کی طرف بڑھیں ان کی مثال ان کتوں کی طرح ہے جو ایک گندگی اور مردار کی طرف جاتے ہیں۔ ایک طرف مولا نے یہ کہا، دوسری طرف ایک بندے نے دنیا کی برائی کرنا شروع کر دی تو مولا نے کہا خبردار دنیا کی برائی نہ کر، دنیا متجر العلماء ہے، مسکن العلماء ہے، دنیا علماء کے رہنے کی جگہ ہے، دنیا عابدوں کے رہنے کی جگہ ہے۔ کہ مولا آپ کی سمجھ نہیں آتی، کبھی اتنی برائی اور کبھی اتنی تعریف۔ کب برائی ان کے لیے ہے جنہوں نے دنیا کو دنیا کے لیے لیا، اور اچھائی ان کے لیے ہے جنہوں نے دنیا کو آخرت کے لیے لیا۔ اب کیونکہ مثال مولا کی ہے، میں ذرا اس مثال پہ تھوڑی دیر زیادہ بات کرنا چاہوں گا۔ امام نے فرمایا دنیا کا جنین ہے، سمجھو تو جنین ہے شکم مادر میں۔ دنیا عالم برزخ کے مقابلے میں ماں کے پیٹ کی طرح ہے، ماں کا پیٹ جتنا چھوٹا دنیا کتنی بڑی، اسی طرح دنیا ماں کا پیٹ عالم برزخ دنیا کی طرح اتنا بڑا ہے۔ کہ جتنی لذتیں بچہ ماں کے پیٹ میں لیتا ہے اور اتنی لذتیں تو دنیا میں لیتا ہے، اور جتنی لذتیں بچے کے لیے ماں کے پیٹ سے باہر ہیں اتنی لذتیں دنیا کے پیٹ سے نکلنے کے بعد عالم برزخ میں ہیں۔ کمپیر کرتا جا کہ دنیا کتنی چھوٹی ہے، عالم برزخ کتنا بڑا ہے، ماں کا پیٹ کتنا چھوٹا۔ بچہ شکم مادر میں کتنی لذت لیتا ہے، اس کا سارا کھانا ماں کا خون ہوتا ہے، ساری اس کی لذت یہ ہوتی ہے۔ اب 5 منٹ کے لیے سوچو، جو بچہ ماں کے پیٹ میں اور بڑے سکون سے سو رہا ہے، اسے بولا جائے کہ ماں کے پیٹ سے باہر بھی کوئی بہت بڑی کائنات ہے، بولے گا پاگل کسی اور کو بنا، میری کائنات تو ماں کا پیٹ ہے، میں تو بڑے سکون سے وہاں رہ رہا ہوں۔ تو دنیا دار لوگوں کو بولا جاتا ہے نا کوئی باہر بہت بڑی کائنات ہے، کہتے ہیں مولویوں کی باتیں میرا مزہ تو یہی ہے، میرا سکون تو یہی ہے، میری کائنات تو یہی ہے۔ مولا فرماتے اتنا پچھتائیں گے جب دنیا کے پیٹ سے نکل کے وہاں جائیں گے نا تو فقیر بن کے چلیں گے،
کچھ بھی لے کر نہیں جائیں گے، بالکل اس بچے کی طرح۔ بارہا قرآن نے کہا لا یشعرون لا یعقلون لا یفقہون، تجھے سمجھ نہیں کہ عالم برزخ کیا ہے، تجھے پتا نہیں وہ کائنات کتنی بڑی ہے، وہاں کتنی لذتیں ہیں، تو تھوڑی سی لذت کے لیے اسے ٹھکرا رہا ہے، تو بڑا پچھتائے گا۔ اور فرماتے ہیں اگر زیادہ دیر بچہ اس پیٹ میں نہیں رہ پاتا، 9 مہینے 10 مہینے زیادہ رہے گا تو کس کو نقصان دے گا؟ ماں کو نقصان دے گا۔ بالکل اسی طرح اگر انسان زیادہ دیر تک دنیا میں رہے کس کو نقصان دے گا؟ دنیا کو نقصان دے گا۔ اب تصور کرے ٹنڈولا یار مثلا 5 لاکھ کی آبادی ہے، اب 5 لاکھ نے شادیاں کی، 5 لاکھ اور آ گئے، اب جنہوں نے پیدا کیا وہ مرے ہی نہ، کوئی زمین میں اتنا اناج نہیں، اتنی جگہ نہیں، گھر نہیں، زمین بھر جائے گی نا، تو اللہ مجبوراً مارتا ہے کہ کس کو نقصان ہوگا؟ دنیا کو نقصان ہو جائے گا۔ تو موت بھی ایک طرح سے دنیا کے لیے نعمت ہو یا نہ ہو، دنیا کے لیے نعمت ہے۔ دنیا کہتی خدا میں کتنا پالوں گی، ماں بولے گی خدا میرے پیٹ میں کتنی جگہ ہے، اب یہ 10 مہینے کا ہو گیا اور بڑا ہوگا تو مجھے پیٹ کو پھاڑ دے گا نا۔ تو جتنا لوگ مریں گے نہیں، دنیا میں زیادہ ہوتے جائیں گے تو دنیا کا پیٹ پھٹ جائے گا، دنیا اس کا پیٹ بھر نہیں پائے گی۔ تو مولا نے جو مثال دی ہے بڑی دقیق مثال دی، کیونکہ یہ علی ابن ابی طالب ہے، مولا کے کلام میں حکمت ہوتی ہے، یہ امام ہے اور کلام الامام امام الکلام ہوتا ہے، مولا کا کلام تمام کلاموں کا امام ہوتا ہے۔ فرمایا شکم مادر لمیٹڈ ٹائم کے لیے بچہ رہتا ہے، اور وہاں پہ اگر خدا نے بچے کو رکھا تو کسی مقصد کے لیے رکھا۔ غور سے سنیے گا، شکم مادر میں بچہ کسی مقصد کے لیے گیا۔ کیوں گیا؟ کیونکہ شروع میں یہ بچہ دنیا میں نہیں آ سکتا تھا، پیٹ میں اس کا جانا ضروری تھا، کوئی ایسا اس کو غذا دے جو کمپلیٹ ہو۔ ماں کمپلیٹ ہے، بچہ انکمپلیٹ ہے، کھانا کس سے لے رہا ہے؟ جو کمپلیٹ ہے۔ اب ماں اسے خون دے رہی ہے، اسے کمپلیٹ کر رہی ہے۔ فرمایا اگر ماں بچے کا خیال نہ رکھے تو بچہ ناقص پیدا ہوگا۔ ڈاکٹر بولے ماں کو یہ نہ کھاؤ تمہارے بچے کو نقصان ہوگا، ہو سکتا ہے ماں کو پسند ہو، پر کیونکہ بچے سے محبت کرتی ہے وہ چیز نہیں کھائے گی، کس کو نقصان نہ ہو؟ بچے کو نقصان نہ ہو۔ تو تمہارے جسم میں بھی ایک بچہ ہے جس کا نام روح ہے، تو نے اس بچے کو پالنا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ نہ کھانا، نقصان کس کو ہوگا؟ اگر تو اپنی روح سے محبت کرے گا اس ماں کی طرح جس طرح وہ اپنے بچے کی عاشق ہے، تو کبھی اپنی روح کو نقصان نہیں دے گا۔ 9 مہینہ اس نے پلنا ہوتا ہے، بڑا ہونا ہوتا ہے۔ عجیب بات مولا کے کلام میں یہ ہے، مولا فرماتے بچہ بڑا ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، لیکن اسے وہاں جو کچھ دیا جاتا ہے وہ پیٹ کے لیے نہیں ہوتا۔ بچہ شکم مادر میں بڑا ہو رہا ہے تو اسے کیا مل رہا ہے؟ آنکھیں، انگلیاں، پاؤں، زبان، ہونٹ، سر، دھڑ، بدن۔ اب کیا یہ پاؤں سے ماں کے پیٹ میں چلے گا؟ کیا یہ آنکھوں سے ماں کے پیٹ میں کچھ دیکھے گا؟ وہاں تو اندھیرا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا یہ ماں کے پیٹ میں اپنے ہاتھوں سے کچھ کرے گا؟ نہیں۔ کہ مولا پھر وہاں کیوں دیا؟ کہ دیتا وہاں ہے لیکن دیتا یہاں کے لیے ہے۔ جو کچھ ماں کے پیٹ میں تجھے ملا وہاں کے لیے نہیں ہے، یہاں کے لیے ہے۔ اب دنیا بھی دوسرا پیٹ ہے، یہاں بھی جو کچھ تجھے دے رہا ہے یہاں کے لیے نہیں دے رہا، عالم برزخ کے لیے دے رہا ہے۔ اب بندہ نادان ہو سمجھے گا مال اللہ نے مجھے دیا یہاں کے لیے، اولاد مجھے دی یہاں کے لیے۔ ہاں بچہ وہاں بھی شکم مادر میں تھوڑا بہت کھاتا ہے سروائیو کرنے کے لیے، لیکن اگر زیادہ کھائے گا پیٹ خراب کر دے گا، زیادہ کھائے گا ماں کو نقصان دے گا۔ وہاں اتنا کھاتا ہے جتنے میں جسم سروائیو کر سکے۔ کہ دنیا میں بھی اتنی نعمتوں کو استعمال کرنا جتنا تیرے دنیا کی ضرورت ہے، باقی کہاں بھیج دینا؟ عالم برزخ میں بھیج دینا۔
پھر آواز آئی من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ. اب جب یہ دانے کو سیب بنا کے آتا ہے، نفخ الہی کو انسان کامل بنا کے وہاں آتا ہے، اللہ فرماتے وہاں ایسا عیش کرے گا جس عیش میں یہ راضی رہے گا. مطلب خود بھی راضی ہوگا، اس کا خدا بھی اس سے راضی ہوگا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کئی ایسے واقعات ہیں جن لوگوں نے عالم برزخ کا سفر بھی کیا ہے. ہاں اللہ بعض لوگوں کو دکھاتا بھی ہے تاکہ شاید وہ ہمیں آ کر بتائیں اور ہمارا ایمان ترو تازہ ہو جائے. یؤمنون بالغیب، متقیوں کی پہلی نشانی غیب پہ ایمان رکھنا. برزخ تو نے دیکھی نہیں پر اس پر ایمان تیرا کامل ہونا چاہیے. ایمان ہوگا تو یہ جوان برزخ کے لیے کام کرے گا، ایمان ہوگا تو قیامت کے لیے کرے گا. ورنہ دنیا کو سب کچھ سمجھے گا اور سب کچھ دنیا کے لیے لگا دے گا. راشی بنے گا، شرابی بنے گا، بدکار بنے گا، دنیا کی لذتوں کے پیچھے دوڑتا رہے گا اور سمجھ نہیں پائے گا کہ خدا نے میرے بدن کے اندر ایک روح کا دانہ دیا ہے، اس روح کو میں نے بڑا کرنا ہے. اگر تو نے روح ظلم تو نفسی، میں نے ظلم کیا کس پر؟ اپنے آپ پر، اپنی روح پر، اپنے وجود پہ میں نے ظلم کیا. جب تو ظالم بنتا ہے تب خدا تجھے جہنم میں بھیجتا ہے. لیکن جب تو اپنے وجود کو سمجھتا ہے کہ میں دنیا میں برزخ کو بنانے کے لیے آیا ہوں، ہاں دنیا میں جیو. وہ نہیں کہتے دنیا کی لذتیں منع ہیں، جیو جس طرح بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے، لیکن شکم میں وہ تیاری کرتا ہے باہر آنے کی. تو بھی دنیا میں تیاری کر عالم برزخ میں جانے کی. موتو قبل ان تموتو، اس سے پہلے کہ تجھے مارا جائے. مولا امیر فرماتے مرنے کی تیاری کر. حاسبو قبل ان تحاسبو، اس سے پہلے کہ تیرا حساب کیا جائے تو خود اپنا حساب و کتاب کرنا شروع کر. اب یہ دو بھائی تھے، کہتے ہم مشہد الرضا گئے، مولا رضا کی زیارت. ایران میں ایرانیوں کی ایک رسمی عید آتی ہے جسے نوروز بولا جاتا ہے، تو اس میں چھٹیاں ملتی ہیں ان کو. نیا سال جب شروع ہوتا ہے تو کہتے ہیں 10-15 دن کی چھٹی ہوتی، ہم چلے گئے امام رضا کی زیارت کی. 2 گاڑیاں تھیں، ایک میں دونوں بھائیوں کی فیملی، والدہ بھی ساتھ تھی اور والد کہہ رہے ہمارے فوت ہو چکے تھے. ہم گئے مولا رضا کی زیارت کی اور واپسی کا سفر. کہہ رہے جب واپسی پہ آ رہے تھے تو 2 بھائیوں کی گاڑی آگے تھی پیچھے، اور والدہ بہنیں وہ پیچھے گاڑی میں تھے. ایک موڑ آیا، کہتے ہیں اسپیڈ تھوڑی ہماری زیادہ تھی. سامنے سے ایک بس بھی آ رہی تھی یا ٹرک تھا، پتہ نہیں چلا کہ اتنی اسپیڈ میں تھے یہاں تک کہ گاڑی جا کے ٹرک سے ٹکرائی اور پوری آدھی گاڑی تقریباً پریس ہو گئی. اب یہ جوان کہتا ہے بس مجھے وہ منظر یاد ہے، ایکسیڈنٹ ہوا، اس کے بعد مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے. اتنے میں کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میری گاڑی نیچے پڑی ہوئی ہے اور میری روح تقریباً 6-7 فٹ کے فاصلے سے اپنے بدن کو دیکھ رہی ہے. اب دیکھ رہا ہوں گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا، آدھی پریس ہوئی ہے، میں پھنس چکا ہوں اس گاڑی میں اور سارے مجھے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. سامنے میرا بھائی بھی زخمی ہے، اس کو بھی نکال دیا ہے، لیکن میں پھنسا ہوا ہوں اور دیکھ رہا ہوں. پچھلی گاڑی سے میری والدہ آ کے پہنچی اور اس نے ایکسیڈنٹ دیکھا اور ماں نے رونا شروع کر دیا. کہہ رہا مجھے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا یہ ماجرا کیا ہے. اپنے جسم کو دیکھ رہا ہوں پر ابھی تک یقین نہیں ہے کہ میں مر چکا ہوں. ایسے جس آدمی سمجھتا میں خواب دیکھ رہا ہوں نا، سمجھ میں خواب دیکھ رہا ہوں. کیا ماجرا ہے؟ گاڑی ہوئی ہے، ایکسیڈنٹ ہوا ہے، جسم پڑا ہوا ہے، ماں رو رہی ہے، بھائی رو رہا ہے. کہتا کوئی سمجھ نہیں لگ رہی. اتنے میں میرے کانوں میں مجھے میرے مرحوم باپ کی آواز سنائی تھی. میرے نام سے پکارا اور مجھے بلایا. اب کہتا ہے 11 یا 10 سال کے بعد میں نے اپنے بابا کی آواز سنی. ظاہر باپ مرحوم ہو چکے تھے. اولاد جو والدین سے محبت کرتی ہے اور آپ کو 10 سال کے بعد اپنے باپ کی آواز سنائی دے کتنی خوشی ہوتی ہے. کہتا میں پریشان ہوں، اس آواز نے مجھے کھینچا اور جب میں نے دیکھا تو میرے والد میرے سامنے کھڑے تھے. دوڑا گیا، والد سے ملا اور میں نے کہا بابا آپ اور یہاں؟ اس نے کہا بیٹا تجھے لینے کے لیے آیا ہوں. کہ اب بھی سمجھ نہیں آئی، باپ بھی نہیں بتا رہے.
مجھے کہا نیچے دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا یہ کیا ہوا ہے؟ ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ کہا تیرا ایکسیڈنٹ ہوا ہے؟ کہا میں یہاں کیا کر رہا ہوں؟ کہا بیٹا تو مر چکا ہے، اللہ نے اجازت دی ہے، میں تجھے لینے آیا ہوں۔ کہہ رہا میرا جو والد تھا وہ خادم امام حسین تھا۔ مطلب ایران میں ہیئتیں ہوتی ہیں نا، جیسے انجمنیں ہوتی ہیں پاکستان میں، ایک انجمن چلاتا تھا، یعنی اس کا کام تھا، خدمت گزار تھا، امام بارگاہ کی خدمت، انجمن، مجلسیں، بہت نیک تھا، کبھی کبھی نوحہ بھی پڑھتا تھا، مطلب مشہور تھا وہاں پہ، یہ خادم حسین کے نام سے مشہور تھا۔ اب کہہ رہا شاید کیونکہ میرے والد کا مقام یہ تھا کہ اللہ نے اسے اجازت دی، وہ مجھے لینے آئے۔ تو مجھے کہا خوش نہیں ہو؟ باپ سے مل رہے ہو؟ چھوڑ دو دنیا کو، چلتے ہیں، یہاں بہت کچھ ہے، خوش رہو گے، دنیا سے زیادہ یہاں لذت ہے۔ تو میں نے کہا میں چلنے کے لیے تیار ہوں، 11 سال کے بعد میں نے آپ کو دیکھا، لیکن بابا ماں کا رونا مجھ سے برداشت نہیں آ رہا۔ میری ماں اتنی رو رہی تھی اور رو رو کے آوازیں دے رہی تھی، امام رضا مجھے اپنا بیٹا آپ سے چاہیے، میں آپ کی زیارت کے لیے آؤں۔ پھر رو رو کے بولتی، امام زمانہ مجھے اپنا بیٹا آپ سے چاہیے، میں آپ کے لیے آئی تھی۔ دوسری طرف کہہ رہا میرا بھائی جو تھا وہ گھٹنوں پہ انگلیوں پہ کھڑے ہو کے امام حسین کو صدائیں دے رہا تھا، مولا حسین ہمیں ہمارا بھائی چاہیے، جوان بھائی، ابھی شادی ہوئی ہے، ہم کیسے اس کو گنوائیں؟ کہتا ان سب کی مجھے پرواہ نہیں تھی۔ میں نے والد کو کہا ماں کا رونا مجھ سے، کیونکہ ماں اتنا چیخ چیخ کے رو رہی تھی، مجھے ایسے لگ رہا تھا مجھے کچھ ہو گیا، یہ کہیں میری ماں مر نہ جائے۔ میں نے کہا والد صاحب مجھے ماں کا رونا نہیں۔ تو اس نے کہا صبر کرو، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کیونکہ تیری ماں امام رضا کو پکار رہی ہے، دیکھتے ہیں شاید کوئی فرج ہو جائے۔ کہتا اتنے میں باتیں کر رہے تھے، اچانک آواز آئی کہ مولا آ گئے۔ کہتا ہے سبز نور، امام نے براؤن کلر کا لباس پہنا ہوا، اور میں نے دیکھا آ رہے ہیں۔ میں نے کہا بابا کون ہے؟ کہا پہچانا نہیں، امام رضا ہیں۔ کہتا میں ادب کے ساتھ کھڑا ہو گیا، جیسے امام رضا آئے انہوں نے میرے والد کو سلام کیا، والد نے جواب دیا، قدم بوسی کی، بات میرے والد سے کر رہے تھے۔ مجھے بس ایک نگاہ دیکھا اور کہا کہ اے خادم مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے میری طرف اشارہ کیا، مولا بیٹا مر چکا ہے۔ کہا پھر لے جاؤ اپنے ساتھ۔ کہا مولا یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنی ماں کا رونا دیکھا نہیں جاتا۔ کہا نہیں، اس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ کہتا اتنے میں تھوڑی دیر انہوں نے بات کی، پھر آواز آئی کہ مولا آ گئے۔ اب جب دیکھا ایک نورانی وجود تھا جو قریب آ رہا تھا، دوڑے میرے والد ان کے استقبال کے لیے۔ اب مجھے پتا چلا یہ وجود کس کا ہے، یہ حجت خدا امام زمانہ کا وجود ہے۔ صلوات پڑھے مولا کی شان۔ امام نے کہا ماجرا کیا ہے اے خادم، تمہارے بیٹے نے کیوں پریشان کیا ہوا ہے ہمیں؟ کہا مولا یہ تو کھڑا ہے، اس کی ماں آپ کو پکار رہی ہے۔ اب کہہ رہے ہیں امام رضا بھی دیکھ رہے ہیں، امام زمانہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس کی ماں چیخ چیخ کے پکار رہی تھی کہ اے امام رضا مجھے اپنا بیٹا واپس دو، اے امام زمانہ مجھے اپنا بیٹا واپس دو۔ کہتے دونوں امام آپس میں باتیں کر رہے تھے، کیا ہوگا؟ میں خاموش کھڑا ہوں کہ میرا فیصلہ کیا ہونا ہے۔ کہتا اتنے میں نے اپنے بھائی کو دیکھا، وہ بلند بلند آواز سے امام حسین کو بلا رہا ہے۔ بس مجھے دونوں اماموں کی باتوں سے یہ لگا کہ نہیں، میرا پلٹنا اب مشکل ہے۔ کہتا ہے اتنے میں ایک غم کی فضا طاری ہو گئی، ایسا غم جسے میں بیان نہیں کر سکتا۔ اور اس غم کی فضا کے بعد ایک آقا قریب آنا شروع ہوئے، اور جو آقا آ رہے تھے وہ اکیلے نہیں تھے، کئی جوان ان کے ساتھ تھے، اور جیسے قریب کہہ رہے اتنا ان کے وجود میں ہیبت نہیں، غم تھا کہ جیسے وہ قریب آتے تھے گویا میرے وجود میں غم بھرتا جاتا تھا،
اور جیسے آتے گئے کہہ رہے میرے اختیار میں نہیں تھا، پہلے جو 2 امام آئے میں نے ان کو دیکھا، اب جو یہ شخصیت آنے لگیں تو میرے اختیار میں نہیں تھا، خود بخود جو میرا سر ہے وہ جھکنا شروع ہو گیا، نگاہیں بالکل جھک گئیں، اب میرے اختیار میں نہیں تھا، بالکل میں ایسے کھڑا تھا جس نے میرے سر کو پکڑ کے جھکا دیا، خود بخود میں جھک گیا۔ اور جیسے وہ قریب آئے تو دونوں اماموں نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ کہا ایسا ادب امام حسین کا امام رضا نے کیا، ایسا ادب امام زمانہ نے کیا۔ دونوں آگے بڑھے، کہ امام جیسے آئے تو تھوڑے جلال میں تھے، میرے والد کو کہا اے ہمارے خادم کیا ماجرا ہے، اس کی ماں ہمیں کیوں اتنا بلا رہی ہے، اس کا بھائی ہمیں کیوں اتنا بلا رہا ہے؟ کہ مولا مر چکا ہے۔ کہ کیا تم نے فیصلہ نہیں سنا کہ اب اس کا واپس پلٹنا مشکل ہے؟ میں نے کہا مولا سب کچھ اس کو سنا دیا، امام رضا نے بتا دیا، امام زمانہ نے بتا دیا، پھر کا کیا مسئلہ ہے؟ کہ مولا یہ بھی آنے کے لیے تیار ہے۔ کہ پھر مسئلہ کیا ہے؟ امام حسین نے کہا کہ مولا یہ کہتا ہے مجھ سے میری ماں کا رونا دیکھا نہیں جاتا، کہتا جب ماں کا نام آیا نا حسین منقلب ہو گئے، خاموش ہو گئے ایک طرح سے مولا حسین۔ اور ایک مرتبہ میری ماں کو امام حسین نے دیکھا ہوگا، کہتے پھر امام حسین تھوڑا آگے بڑھے اور دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا۔ کہ دعا کرنے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ امام حسین میرے قریب آ رہے ہیں، کہ تب جرت نہیں، گردن جھکی ہوئی، میں امام حسین کو دیکھ نہیں پا رہا، ادب کی وجہ سے گردن جھکی ہوئی ہے۔ کہ امام حسین بالکل جب میرے قریب پہنچے نا، یہاں شاید مجھے اجازت ملی میں اپنے سر کو اٹھاؤں، کہتے جیسے میں نے سر اٹھایا میری نگاہ مولا حسین کے چہرے پہ پڑی، کہتا یہ نگاہ ایک لمحے کی تھی، بس نگاہ پڑی، امام حسین نے کہا واپس چلا جا، تیری ماں کی خاطر ہم نے تجھے بھیج دیا۔ کہتا ہے خدا کی قسم ہے اگر پہلے حسین کے چہرے پہ نگاہ پڑتی میں پاؤں پکڑتا، مجھے واپس نہیں جانا، کیونکہ ایسا حسن ایسا سکون مولا حسین کے چہرے میں تھا، کون واپس آتا؟ لیکن زیارت بھی مجھے آخر میں کروائی تاکہ میں شاید یہ بول نہ پاؤں، کہ مجھے کہا واپس چلے جاؤ۔ کہ پھر میں نے جب آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ہاسپٹل میں پایا۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے عالم برزخ کو دیکھا ہوا ہے۔ شاید یہ پیغامات ہمارے لیے ہیں کہ مومن دنیا سب کچھ نہیں ہے، اگر پردے ہٹ جائیں تو اس عالم کو دیکھ لے، ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی مخالفت نہ کرے، دنیاوی لذتوں کے لیے خود کو تباہ و برباد نہ کرے، اس جسم کو اپنا خادم بنا اور روح کے دانے کو ولایت کے درخت کے ساتھ تنومند بنا۔ دلوں کو کربلا لے کر چلیں، ایک آنسو خلوص سے دل سے بہایا جائے تو انسانوں کے گناہوں کو بجھانے کے لیے کافی ہے۔ ایک آنسو خلوص سے دل سے، کمی نہیں ہے اہل بیت کے دروازے پر، کائنات کا میں کہتا ہوں سب سے بڑا گنہگار ہے، کوئی در اسے بچا نہیں سکتا سوائے در محمد اور آل محمد۔ لیکن نیت لے کر آؤ کہ مولا اب میں انسانی زندگی گزاروں گا، حیوانی زندگی سے نکلوں گا، اپنے وقت کو ضائع نہیں کروں گا، وقت وہاں صرف کروں گا جس میں میری آخرت کا فائدہ ہو۔ یہ بہت المیہ ہے ہمارے انٹیریئر سندھ میں، جوان 3-3 گھنٹے ہوٹلوں پہ گزار دیتے ہیں، کیا فائدہ، کیا ملتا ہے تجھے؟ ہاں اچھا نہیں ہے تو آدھا گھنٹہ قرآن پڑھ لے، نہج البلاغہ پڑھ لے، فرامین مولا پڑھ لے، ایک عقائد، ایک تاریخ اسلام کی کتاب پڑھ لے، کم از کم جس امام کو مانتا ہے اس کی زندگی پڑھ لے، علی نے زندگی میں کیا کیا، مولا حسن کی زندگی کیسی تھی، امام حسین کی زندگی کیسی تھی، کم از کم اپنے وجود میں یہ میموری جو خدا نے دی ہے اس کو اچھی چیزوں سے بھر، غلاظتوں اور نجاستوں سے نہ بھر۔ اگر پڑھنا نہیں آتا کیسٹس لے لے، اچھی چیزیں سن، آج کل وائس بک آ گئی ہیں ان کو سنا کر۔ کیوں ہمارے ملک میں وہ شیعہ ہو سنی ہو ہر مکتب کا بندہ کیوں پستی کی طرف ہے؟ کیونکہ اس قوم کو کتاب پڑھنے کی عادت نہیں ہے، بس جو مولوی کہتا جائے سنتے جاتے ہیں اور بڑا احسان کرتے ہیں۔ اصل ہے کہ خود پڑھ،
تھوڑا بہت خود تحقیق کر، اپنے ننھے ننھے بچوں کو عادت دلا. چھوٹی چھوٹی کتابیں آتی ہیں، چلو اسلامی بک نہیں، بچے کو ناول لے کے دے دو تاکہ اس کو پڑھنے کی عادت ہو جائے. جیسے عادی بنے گا نا پڑھنے کا، اب یہ کبھی بھی علی کے دروازے کو چھوڑے گا نہیں. اس کو ہلکی ہلکی عادت دلا، آہستہ آہستہ کر کے انشاءاللہ اس تربیتی عنوان پہ کس طرح اپنے وجود کو ٹریٹ کریں یہ بھی مولا کے فرامین سے بتائیں گے. کربلا تربیت کا میدان ہے. یزیدیوں نے بتایا کہ ہم نے کوئی اپنی تربیت نہیں کی، اور قاسم نے کہا الموت لی احلا من العسل. بی بی سیدہ نے کہا ما رأیت الا جمیلا. یہ تربیت کا میدان ہے. ایک ایک امام کی روایات، تربیتی پیغام. ہماری زندگیاں کم ہیں پر ان کے فرامین اس زندگیوں کے لیے زیادہ ہیں. تو فرمایا زندگی ایسی گزار جس سے تیرا امام راضی ہو جائے. دلوں کو کربلا لے کر چلیں، سلام کریں اپنے آقا کی مظلومیت پہ. یہ سلام روح کی غذا ہے. کیسے ممکن ہے تو حسین کو سلام کرے جبکہ جواب واجب ہے؟ مولا تجھے جواب نہیں دے. ہاں، امام زین العابدین فرماتے عاشورہ کے دن میرا بابا ترس گیا تھا کوئی میرے بابا کو سلام کرے. تبھی عاشورہ کے دن زیارت عاشورہ میں امام حسین کو 100 سلام کیے جاتے ہیں. 100 سلام. کیوں؟ کہ میرا بابا ترس گیا تھا. کہ مولا کیا مطلب؟ کہ کسی نے اس دن میرے بابا کو مسلمان نہیں سمجھا تھا. یہی مصیبت مولا علی پر تھی کہ سیدہ نے کہا علی میں نے سنا ہے لوگ تجھے سلام نہیں کرتے. کہ نبی کی بیٹی آپ سلام کی بات کرتی ہے، میں علی سلام کرتا ہوں، کوئی علی کو جواب نہیں دیتا. کتنا انسان گر جاتا ہے کہ جو ہادی ہے اسے قتل کرتا ہے. کتنا انسان حیوان بن جائے کہ علی اصغر کے گلے پہ تیر چلائے. جس نبی کا کلمہ پڑھے اسی کے اہل حرم کو لوٹے. 50 سال نہیں گزرے رسول خدا کو جاتے ہوئے. بازاروں کو سجایا گیا کہ علی کی بیٹیاں لائی جا رہی ہیں. درباروں کو سجایا گیا کہ نبی زادیاں آ رہی ہیں. اور ایسا سنگ دل ہو جائے مسلمان کہ اسے سمجھ ہی نہیں آئے کہ آل رسول کی مصیبت کیا تھی. اور ان کے گیت گائے جنہوں نے آل رسول کو قتل کیا. یہ حیوانیت کی نشانی ہے. یہ رذالت و ضلالت کی نشانی ہے کہ جب انسان گرتا ہے نا پھر اتنا گرتا ہے کہ اپنے محسن کو برا بلا بولتا ہے. جس نبی نے دین سکھایا، ایمان سکھایا، جس نے ان بدبختوں کے لیے پتھر کھائے اور بول کر گئے مجھے کوئی اجر نہیں چاہیے، بس میری آل سے محبت کرنا. یہ اجر مانگا تھا، میری آل سے محبت کرنا، میری فاطمہ کو تکلیف نہ دینا، میرے حسن کو تکلیف نہ دینا، میرے حسین کو تکلیف نہ دینا. کہنے لگے ہاں یا رسول اللہ اجر ادا کریں گے. اور نبی ابھی گئے نہیں، کفن خشک نہیں ہوا کہ نبی کی بیٹی کے گھر پہ آگ لگا دی. 18 سال کی جوان بیٹی کی پسلیاں توڑ دی. ابھی وہ مصیبت ٹھنڈی ہوئی نہیں تھی کہ علی کے سر پہ ضرب لگا دی. ابھی یہ غم ٹلا نہیں تھا کہ حسن کے جنازے پہ تیر. جرم کیا تھا؟ میں اپنے نانا کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہوں. کہ تجھے نانا کے ساتھ دفن ہونے نہیں دیں گے، کہیں اور جا کے خود کو دفن کرو. جب غفلت کا عالم ہو تو انسان کو پتہ نہیں اس نے اپنے محسنوں کے ساتھ کیا کیا. یا رسول اللہ آج ہم جمع ہوئے ہیں اجر رسالت ادا کرنے کے لیے. ہم یہ بتانے آئے ہیں ہمیں آپ کی آل سے بڑا عشق ہے، اور ہم یہ بتانے آئے ہیں کہ ہم ان کے غم میں غمگین ہیں، ہم ان کی خوشیوں میں خوش ہوتے آئے. اور اگر کربلا میں ہوتے تو اپنی جانوں کو حسین پہ قربان کرتے، اس امید سے کہ امام حسین کا بیٹا حضرت مہدی کا ظہور ہو اور ہم ان کے لشکر میں اپنی جانوں کو قربان کریں. دلوں کو کربلا لے جائیں اور ایسے سلام کریں جیسے بی بی زینب اپنے بھائی کو کیا کرتی تھی. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین
الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی وعلی اصحاب میرا سلام ہو سکینہ کے زخمی کانوں پہ آواز تھوڑی بڑھا دیں میرا سلام ہو اس جلے ہوئے کرتے پہ جسے زندان شام میں بچی کے بدن سے اتارا گیا میرا سلام ہو رباب کی اجڑی ہوئی گود پہ بی بی زینب فرمایا کرتی تھی زینب کو دکھ اس بات کا نہیں کہ غیروں نے نہیں پہچانا زینب کو دکھ اس بات کا ہے کہ اپنوں نے نہیں پہچانا میں کہوں گا بی بی زینب اپنوں کا قصور نہیں تھا اپنوں نے کبھی نہیں سوچا کجا زینب کجا شرابی کا دربار کجا زینب کجا شام کا بازار بی بی اپنے تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے کتنے کریم ہیں کتنوں کی انہوں نے تربیت کی ہے راوی کہتا ہے کہ ننھی سی بچی تھی یتیم ہو گئی امام حسین اسے گھر لے کر آئے جوان کیا اسے قرآن بی بی زینب نے پڑھایا اسے حجاب بی بی زینب نے سکھایا کہتے ہیں جب جوان ہو گئی اس کی شادی شام میں ہو گئی ہر سال آتی تھی مولا سے ملنے عاشق تھی ایک طرح سے مولا نے پالا تھا والد کی جگہ تھے جب جب آتی تھی کہتی تھی مولا میں اپنے شوہر کو بتاتی ہوں میرا حسین بڑا کریم ہے مجھے ایسے پالا جیسے اپنے بچوں کو پالتا مولا جب بھی مدینے آتی ہوں کہتا ہے کب تیرا مولا ہمارے گھر آئے گا میں تیرے مولا کی دعوت کروں گا بڑے بڑے سفرے لگاؤں گا تیرے مولا کی خدمت کروں گا اس بار جب مدینے جاؤ تو اپنے مولا سے پوچھ کے کہ مولا میرا شوہر ہے بتائیے کب آئیں گے مہمان بن کے امام حسین نے فرمایا شیرین ہم آئیں گے لیکن تو پہچان نہ سکو گی اتنا سننا تھا شیرین کھڑی ہو گئی کہنے لگی مولا کیسی باتیں کر رہے ہیں میں نے آپ کا نمک کھایا آپ میرے باپ کی جگہ پہ ہیں مولا ان آنکھوں کو نکال دو جو
اپنے حسین کو نہ پہچانے. امام کو بڑا پیار آیا، فرمایا شیرین تیرا قصور نہیں ہوگا، ارے حالات بدل جائیں گے. لیکن شیرین حسین کی وصیت یاد رکھنا، میری جان آپ پہ قربان جی مولا. فرمایا شیرین قیدی بڑے مظلوم ہوتے ہیں، شیرین حسین کی وصیت قیدیوں کا خاص خیال رکھنا، جب کبھی کوئی قیدی نظر آئے اسے کھانا ضرور دینا. کہتی ہے جی میرے مولا میری آپ پہ جان قربان. شیرین کہتی ہے کئی سال گزر گئے، مجھے حسین کی وصیت سمجھ میں نہیں آئی، لیکن میں نے اپنے شوہر کو کہا تھا جب بھی کہیں جاؤ کوئی قیدی نظر آئے اسے گھر ضرور لے کر آنا. عزادارو حالات بدل گئے، زینب قیدی بن گئی. جب بازار میں لائے گئے، شیرین کا شوہر بازار سے گزرنے لگا، اس کی نگاہ 4 سالہ قیدن پہ پڑ گئی. او زخمی رخساروں پہ پڑ گئی، زخمی کانوں پہ پڑ گئے. یہ روتا ہوا گھر گیا. کہتا شیرین ہمیشہ کہتی تھی اگر کوئی قیدی نظر آئے اسے گھر لے کر آنا. او شیرین میری زندگی گزر گئی، میں نے کبھی 4 سالہ قید نہیں دیکھے. اگر اجازت دو ان کو گھر لے کر آؤ. کہ جلدی کرو میرے مولا کی وصیت. امام زین العابدین کے پاس آیا، مولا اگر اجازت دو تھوڑی دیر کے لیے ہمارے گھر آئیے، ہم آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. امام نے اذن قبول کیا. سارا لٹا ہوا قافلہ شیرین کے گھر پہنچا. قیامت کا منظر تھا جسے زینب نے حجاب سکھایا تھا، اس کے سر پہ چادر تھی، لیکن آئے علی کی بیٹی کی قسمت. شیرین نے جلدی سے سفرہ لگا. کہ قیدی بیویو خوش آمدید، میرے مولا کی وصیت ہے قیدیوں کی خدمت کرنا. او قیدی بیویو میری زندگی گزر گئی، میں نے کبھی تجھ جیسے مظلوم نہیں دیکھے، تجھ جیسے قیدی نہیں دیکھے. او قیدی بیویو جتنا پانی پینا ہے پی لو، جو کھانا چاہتی ہو مجھے بتاؤ میں تیرے لیے تیار کروں. قیدی بیویوں نے کہا مومنہ ہمیں پانی نہیں چاہیے، ہمیں کھانا نہیں چاہیے، اگر اجازت ہو تیرے گھر میں ماتم کر لیں، تیرے گھر میں نوحہ پڑھ لیں، کیونکہ ہم بڑے مظلوم ہیں. ایک دن میں میرے گھر سے 18 لاشیں نکلی ہیں، کسی نے ہمیں رونے نہیں دیا، کسی نے ہمیں گریہ کرنے نہیں دیا. کہ قیدی بیویوں میں کیوں روکوں گی، جتنا رونا ہے رو لو، میں تیرا دل دکھانا نہیں چاہتی. بڑے خوش نصیب ہو آج کوئی تجھے رونے سے روکنے والا نہیں. لیکن جب زینب روتی شمر تازیہ نے ماردا تھا. قیدی بیویوں جتنا رونا رو، میں تجھے کیوں روکوں گی. اجازت کا ملنا تھا، قیدی بیویوں نے حلقہ بنایا. ایک مرتبہ قیدی بیوی اٹھی، بڑا درد بھرا بہن گیا، رو کے کہنے لگی اے علی اکبر کے پیاسے بابا، اے علی اکبر کے غریب بابا،
جیسے اکبر کا نام سننا تھا شیریں نے کہا قیدی بی بی چپ ہو جا، اکبر میرے مولا کے بیٹے کا نام اللہ اکبر میرے بچے قربان کرے۔ قیدی بی بیاں بیٹھ گئے، شیریں تیرا گھر ہے، اجازت نہیں تو نہیں روئیں گی، نہیں قیدی بی بی تیرا دل دکانا نہیں چاہتی، لیکن اکبر کا نام لے، اگر تیرے مقتول کی کوئی بیٹی ہے اس کا نام لے کے بیان کرو، یا بیٹی کا نام آنا تھا۔ پھر سے کوئی قیدی بی بی اٹھی اور بیان کیا، رو کے کہا سکینہ کے پیاس ہے بابا، اے سکینہ کے غریب بابا۔ شیریں نے کہا قیدی بی بی چپ ہو جا، یہ تو مدینے والی بی بی کا نام ہے۔ اللہ سکینہ میرے بچے قربان کرے۔ اب شیریں کو سمجھ نہیں آیا، رونے لگی، اپنی جگہ سے اٹھی، قیدی بی بی تو نے مجھے بڑا رلایا، اللہ میرے مولا کی خیر کرے، اللہ میرے مولا کے بچوں کی خیر کرے۔ تیرے مہمان آ گئے، او تیرے مولا نے وعدہ پورا کیا، او شیریں مزالب شیریں بے ہوش ہو گئی۔ کبھی بھی اتنا بتائیے میرا عباس کہاں ہے؟ بی بی زینب نے کٹی ہوئی گردن دکھائی، کہا یہ میرا عباس ہے، یہ میرا جوان علی اکبر ہے۔ اے خدا تجھے زینب کی اسیری کا واسطہ، تجھے مولا حسین کی مظلومیت کا واسطہ، حجت خدا امام زمانہ کا ظہور فرما، ہم سب کو مولا کے آوان و انصار میں شریک فرما۔ اس مومن کی والدہ کی طبیعت خراب ہے، خدا ان کو شفاء کامل عاجلہ نصیب فرما۔ جن مومنین التماس سے دعا کا خدا ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ بے حق محمد و آل محمد جو تنگ دست ہیں خدا ان کے رزق میں اضافہ فرما۔ کئی مومنین بیمار ہیں، تنویر عباس، محسن رضا، بکھیو کچھی، حافظ حسین، بطول زہرا، والدہ غلام مصطفیٰ قاسکیل، علی رضا بلو، جتنے بھی مومنین بیمار ہیں جن کے نام لیے بے حق محمد و آل محمد خدا نے شفاء کامل عاجلہ نصیب فرما۔ جن مومنین جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نیک و صالح عطا فرما۔ پروردگارہ سب کی شرعی حاجات اپنی بارگاہ میں قبول فرما، فرامین اہل بیت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ آج کے رونے کا واسطہ ہمیں قبر و قیامت کے رونے سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو قیامت کے دن علی ابن ابی طالب کے شیعوں میں قرار فرما، جناب سیدہ کی شفاعت نصیب فرما۔ اس مجلس کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما، ہم سب کو زبان ذاکر عطا فرما، بدن صابر عطا فرما، دل شاکر عطا فرما، عقل سالم عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔